فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم پر ہم مل کر پڑھ رہے ہیں حکمات مولا علی علیہ السلام، اور ہم آج کی نشست میں حکمت 147 کا حصہ سوم یعنی تیسرا حصہ، آخری حصہ مل کر پڑھیں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس حکمت کو اس کی تفسیر بیان کرنے کے لیے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ اور دوسرا مکمل پڑھ چکے، اب تیسرے حصے کی ہم ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ آج کی نشست میں پڑھیں گے۔ جس کتاب سے ہم مستفید ہو رہے ہیں اس کا نام ہے کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ العظمی ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی، مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور پاکستان۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس حکمت یعنی حکمت 147 حصہ سوم کی عربی پڑھتے ہیں۔ اللہم بلا لا تخلو اللعب من قائم للہ بحجت اما ظاہرا مشہورا او خافیا مغمورا لئلا تبطل حجج اللہ وبیناتہ وکم ذا وأین اولئک واللہ الاقلون عددا والأعظمون قدرا بهم يحفظ الله حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشباههم هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة وباشروا روح اليقين واستلانوا ما استوعره المترفون وأنسوا ما استوحش منه الجاهلون وظهبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى أولئك خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى دينه أهي شوقا إلى رؤيتهم انصرف اذا شئت۔ ترجمہ، امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں مگر زمین ایسے فرد سے خالی نہیں رہتی کہ جو خدا کی حجت کو برقرار رکھتا ہے، چاہے وہ ظاہر و مشہور ہو یا خائف و پنہاں، تاکہ اللہ کی دلیلیں اور نشان مٹنے نہ پائیں، اور وہ ہیں ہی کتنے اور کہاں پر ہیں۔ خدا کی قسم وہ تو گنتی میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے نزدیک قدر و منزلت کے لحاظ سے بہت بلند ہیں۔ خداوند عالم ان کے ذریعے سے اپنی حجتوں اور نشانیوں کی حفاظت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ان کو اپنے جیسوں کے سپرد کر دیں اور اپنے جیسوں کے دلوں میں انہیں بو دیں۔ علم نے انہیں ایک دم حقیقت و بصیرت کے انکشافات تک پہنچا دیا ہے۔ وہ یقین و اعتماد کی روح سے گھل مل گئے ہیں اور ان چیزوں کو جنہیں آرام پسند لوگوں نے دشوار قرار دے رکھا تھا اپنے لیے سہل و آسان سمجھ لیا ہے، اور جن چیزوں سے جاہل بھڑک اٹھتے ہیں ان سے وہ جی لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ ایسے جسموں کے ساتھ دنیا میں رہتے سہتے ہیں کہ جن کی روحیں ملا اعلیٰ سے وابستہ ہیں۔
یہی لوگ تو زمین میں اللہ کے نائب اور اس کے دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ ہائے ان کی دید کے لیے میرے شوق کی فراوانی۔ پھر حضرت علیہ السلام نے کمیل رضی اللہ سے فرمایا کہ اے کمیل، مجھے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا، اب جس وقت چاہو واپس جاؤ۔ تو یوں سامعین، یہاں پر ہم نے ترجمہ پڑھا، اور اب آئیے اس حصے کی شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے کہ وہ صاحبان علم جو روئے زمین پر حجت خدا ہیں۔ اس ہیڈنگ کے ساتھ جو تفصیلات ہیں وہ جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام اپنے کلام کے اس حصے میں درحقیقت گزشتہ گفتگو کے استثنائی پہلو بیان فرما رہے ہیں۔ ہاں مگر زمین ایسے فرد سے خالی نہیں رہتی کہ جو خدا کی حجت کو برقرار رکھتا ہے، چاہے وہ ظاہر و مشہور ہو یا خائف و پنہاں۔ یہ بالکل وہی چیز ہے جس پر علماء امامیہ اور شیعہ حضرات ایمان رکھتے ہیں کہ زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہتی، خواہ وہ آشکار ہو یا پنہاں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ابن ابی الحدید تصریح کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام کا یہ جملہ گویا شیعوں کے عقائد کی تصریح کرتا ہے، لیکن ہمارے اصحاب اسے ابدال پر محمول کرتے ہیں، جن کی طرف احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اشارہ ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ روئے زمین پر گشت کر رہے ہیں، ان میں سے بعض پہچانے جاتے ہیں اور بعض پہچانے نہیں جاتے۔ اے کاش ابن ابی الحدید ذرا اپنی تعصب کی اینک اتار کر دیکھتے، اور جب امام علیہ السلام کے اس جملے پر پہنچتے تو عقائد امامیہ کی تصریح یا تصریح کی مانند تھا تو اسے اپنا لیتے، اور ابدال سے متعلق منقول روایات کو بھی معصوم اماموں علیہ السلام اور ان کے خاص مددگاروں پر محمول کرتے۔ اس کلام کے آخر میں ابدال سے متعلق روایات پر بھی کچھ گفتگو ہوگی۔ پھر لکھا ہے کہ امام الہی حجتوں کے پھر امام علیہ السلام الہی حجتوں کے خواہ ظاہر ہوں یا غائب وجود کے فائدے سے متعلق ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں تاکہ اللہ کے دلائل اور اس کی روشن نشانیاں مٹنے نہ پائیں۔ یہ جملہ دراصل اس معروف سوال کے جواب میں سے ایک ہے کہ جو امام غائب کے فلسفے کے بارے میں کیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ امام غائب کا وجود ولایت تکوینی کی طرح سے بالکل اسی طرح زمین کے سکون برکات الہی اور آمادہ دلوں کی پرورش کا باعث ہوتا ہے، جس طرح بادل کی اوٹ میں چھپا سورج پھلوں اور پھولوں کی پرورش کا سبب بنتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے کہ وہ اسلامی معارف، دلائل اور الہی روشن نشانیوں کو بالکل محفوظ رکھتا ہے تاکہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ان پر نسیاں و بطلان کا گرد و غبار نہ جمنے پائے، اور آئینہ حق اس وقت تک تحریف سے محفوظ رہے جب تک کہ وہ ظاہر ہو جائے اور سب کو اس شفاف اور حیات بخش پانی سے سیراب کر دے۔ آپ علیہ السلام اس گفتگو کے ضمن میں ان ابدال کی تعداد اور صفات بیان فرماتے ہیں کہ اور وہ ہے ہی کتنے اور کہاں پر ہے۔ خدا کی قسم وہ تو گنتی میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے نزدیک قدر و منزلت کے لحاظ سے بہت بلند۔ یہ امام کا کلام کا حصہ ہم نے پڑھا، اور پھر لکھا ہے کہ قرآن مجید میں بھی ایمان کے بلند درجات پر فائز عمل صالح انجام دینے والے مومنوں کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے سورہ صاد کی آیت نمبر 24 میں کہ وہ لوگ جو ایمان رکھتے، عمل صالح انجام دیتے اور ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتے وہ بہت کم ہیں۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام معصوم علیہ السلام ہر زمانے میں ایک سے زیادہ نہیں ہوتے، تو امام علیہ السلام نے اس عبارت اور بعد کے جملوں میں کیوں جمع کا ضمیر کا استعمال کیا، اور انہیں دوبارہ پڑھتے ہیں اس لائن کو کہ اس عبارت اور بعد کے جملوں میں کیوں جمع کی ضمیر کا استعمال کیا اور انہیں ایک جماعت کی صورت میں ذکر فرمایا۔ یہاں پر ایک سوالیہ یہ جملہ ہے پورا، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے ان کے وجود کو زمانے کے طول میں مد نظر رکھا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ امام معصوم علیہ السلام ہر زمانے میں ایک ہی ہوتا ہے، لیکن جب ہم امام علیہ السلام کے بعد کے زمانوں کے مجموعے پر نظر ڈالتے ہیں تو معصوم امام علیہ السلام جمع کی صورت میں ہی ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ امکان بھی ہے کہ یہاں جمع کی ضمیر کا
استعمال ائمہ علیہم اور ان کے خاص اصحاب کے پیش نظر ہو۔ پھر امام علیہ السلام اس عظیم الشان قلیل گروہ کی جو کہ پروردگار کے بلند مرتبہ بندے ہیں صفات شروع کرتے ہیں اور ان کی 6 صفات بیان فرماتے ہیں۔ پہلے فرماتے ہیں کہ خداوند عالم ان کے ذریعے سے اپنی حجتوں اور نشانیوں کی حفاظت کرتا ہے یہاں تک کہ وہ ان کو اپنے جیسوں کے سپرد کر دیں اور اپنے جیسوں کے دلوں میں انہیں بو دیں۔ جی ہاں، یہ لوگ اسرار الہی کے خزانے، معرف وحی و نبوت کے محافظ اور حقانیت دین مبین کے دلائل ہیں۔ ان میں سے جو بھی دنیا سے رخصت ہوتا ہے ان علوم و اسرار کو اپنے بعد والے فرد کے سپرد کرتا ہے تاکہ یہ عظیم میراث محفوظ رہے اور ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک آئندہ نسلوں تک پہنچے۔ اب یہاں پہ عربی کا یہ لفظ لکھا ہے مولا کے کلام کا کہ یودعو، اس کی تعبیر ان آمادہ علوم و اسرار کی طرف اشارہ ہے جو ایک امانت کی طرح ایک صندوق سے دوسرے صندوق میں منتقل ہوتے ہیں، اور یزرعو کی تعبیر ان علوم کی طرف اشارہ ہے کہ جن کا بیج بو دیا جانا چاہیے تاکہ وہ تدریجاً دلوں میں پرورش پاتا رہے یہاں تک کہ اس کا پھل تیار ہو جائے۔ یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ان کے علوم در حقیقت 2 قسم کے ہیں۔ یہ موضوع احادیث کی کتب میں ہم حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے علم کے 1000 باب سکھائے کہ جن میں سے ہر علم کے 1000 باب کھلتے ہیں۔ حوالہ دیکھیے کافی جلد نمبر 1 صفحہ 238 حصہ 297 اور بہار الانوار جلد 22 صفحہ 261 اور کتاب کنز الاعمال جلد 13 صفحہ 114۔ یہ علوم در حقیقت بیج کی طرح ہیں جو بو دیے جاتے ہیں اور ہر دانے سے 1000 دانے اگ آتے ہیں، لیکن بعض علوم ایسے ہیں جو بغیر کسی کمی بیشی کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی علیہ السلام کی طرف منتقل ہوئے ہیں۔ دوسرے وصف میں فرماتے ہیں کہ علم نے انہیں یکدم حقیقت و بصیرت کے انکشافات تک پہنچا دیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ البتہ بصیرت کے مراتب و مراحل ہوتے ہیں اور اولیاء اللہ کا یہ گروہ اس کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ لفظ حجم ہے جیم میم سب پہ فتح ہے حجمہ کی تعبیر ممکن ہے کہ اس نقطے کی طرف اشارہ ہو کہ ان کے علوم کسبی نہیں بلکہ الہی اور آسمانی ہوتے ہیں کہ جن کو ہجوم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ علامہ مجلسی اس جملے کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ہجوم کی تعبیر یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے اشیاء کے حقائق سے متعلق علم لدنی کو انہیں دفتن تعلیم کیا ہے اور حجابوں کو اٹھا کر ان پر حقائق ظاہر کر دیے ہیں۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد 22 اور صفحہ 461۔ تیسرے وصف میں فرماتے ہیں مولا کہ اور وہ یقین و اعتماد کی روح سے گھل مل گئے ہیں۔ اب آگے لکھا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یقین کے کچھ مراتب ہیں، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ علم الیقین وہ ہے کہ جو انسان مختلف دلائل کے ذریعے کسی چیز سے متعلق حاصل کرتا ہے، جیسے دور سے دھوئیں کو دیکھ کر آگ کے وجود پر یقین حاصل کرنا، اور عین الیقین وہاں حاصل ہوتا ہے کہ جب انسان مقام شہود پر پہنچے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، جیسے کہ آگ کو نزدیک سے دیکھ لینا۔ حق الیقین اس سے بھی برتر مرحلہ ہے، مثلا انسان آگ کو چھو لے یا کسی دوسرے موجود مثلا آگ میں تپے ہوئے لوہے جو کہ آگ کی صفات اپنانے کے بعد اسی کا ایک حصہ بن جاتا ہے، اسے ہاتھ سے چھو لے، یہ یقین کا اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اولیاء الہی جن کا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے اس نورانی کلام میں ذکر فرما رہے ہیں، یقین کے اسی مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ حضرت علیہ السلام چوتھے وصف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اور ان چیزوں کو جنہیں آرام پسند لوگوں نے دشوار قرار دے رکھا تھا اپنے لیے سہل و آسان سمجھ لیا۔ اب یہاں پر استلانو کا مادہ لین لام یہ نون ہے جس کے معنی نرمی کے ہیں، اور استوارا کا مادہ وار سے ہے جس کے معنی سختی کے ہیں، جبکہ مترفون طرف کے مادے سے ہے جو کہ عیش و عشرت سے جینے کے معنی میں ہے۔ دنیا پرست لوگ دنیا کے
مال و زینت سے اجتناب کو نیز سادہ زندگی کے گزارنے اور ناجائز لذتوں سے دل نہ لگانے کو مشکل اور سخت سمجھتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ کا یہ گروہ ان تمام چیزوں سے نہایت آسانی کے ساتھ گزر جاتا ہے اور ہر قسم کی آلودگیوں سے دور رہتے ہوئے سادہ اور زاہدانہ زندگی بسر کرتا ہے۔ امام علیہ السلام 5ویں وصف میں فرماتے ہیں کہ اور جن چیزوں سے جاہل بھڑک اٹھتے ہیں ان سے وہ جی لگائے بیٹھے ہیں۔ اب جاہل لوگ ہمیشہ اس خوف میں ہوتے ہیں کہ کہیں ان کے اموال کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو، ان کے مقام و منصب کا خاتمہ نہ ہو اور ان کی آنے والی مادی زندگی دگرگوں نہ ہو جائے۔ انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے پہلو تہی کریں تو حلال چیزوں تک رسائی ممکن نہ ہوگی۔ انہیں یہ تشویش لاحق ہوتی ہے کہ اگر حق کی طرفداری کی تو اپنے دوستوں کو ہاتھ سے گنوا دیں گے، لیکن اولیاء اللہ کا گروہ نہ صرف انہیں ان چیزوں کا خوف نہیں ہوتا بلکہ وہ ان سے مانوس ہو چکے ہیں۔ خطبہ نمبر 128 میں بھی امام علیہ السلام کے کلام میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب ابو ذر رضی اللہ جو کہ اللہ کی راہ میں لڑنے والے مرد مجاہد تھے اور حق کی طرفداری کے سبب شہر بدر کر دیے گئے اور بے وطنی کی حالت میں انتہائی مظلومانہ اور کربناک حالات میں دنیا سے رخصت ہوئے، خلیفہ ثالث کے دور میں شہر بدر کیے جانے لگے تو آپ علیہ السلام نے ابو ذر رضی اللہ سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ اے ابا ذر، حق کے سوا کسی چیز سے مانوس نہ ہونا اور باطل کے سوا کسی چیز سے نہ گھبرانا۔ اچھا، اس کے بعد آپ علیہ السلام نے چھٹے اور آخری وصف میں فرمایا کہ وہ ایسے جسموں کے ساتھ دنیا میں رہتے سہتے ہیں کہ جن کی روحیں ملاء الاعلیٰ میں سے وابستہ ہیں۔ یہ اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ اگرچہ جسمانی حوالے سے یہ لوگ اسی دنیا میں دوسرے انسانوں کے درمیان ہوتے ہیں، لیکن ان کی روحیں گزشتہ اولیاء و انبیاء کی ارواح اور مقرب فرشتوں کی ہم نشین ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا ان کی نظروں میں بے اہمیت ہوتی ہے اور ان کے لیے سب سے اہم چیز رضائے پروردگار کا حصول ہوتا ہے۔ اگر یہ لوگ مال و دولت اور خواب و شہوت کے اسیر نہیں ہوتے ہیں تو یہ اس دلیل کی بنا پر ہے کہ یہ ظاہراً اسی دنیا میں ہیں لیکن باطن میں روحانیت کی دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔ آخر میں امام علیہ السلام ان اوصاف کو بیان فرماتے ہیں جن کا تذکرہ بھی نشاط آور اور پرکیف ہوتا ہے، کہ کہتے ہیں کہ یہی لوگ تو زمین میں اللہ کے نائب اور اس کے دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ ہائے ان کے دید کے لیے میرے شوق کی فراوانی۔ اب اس حوالے سے مزید لکھا ہے کہ جی ہاں، یہ لوگ روئے زمین پر اللہ کے نمائندے اور اس آیت شریفہ کا مکمل مصداق ہیں۔ ترجمہ آیت کا جو ہے، ہم جو آیت یہاں پہ لکھی ہے کہ میں سورہ بقرہ کی آیت 30 کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، نیز اس آیت کا پرتو شمار ہوتے ہیں سورہ احزاب کی آیت 46۔ ترجمہ کہ اور خدا کی طرف اس کی اجازت سے دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اچھا، آگے لکھا ہے کہ اسی لیے امام علیہ السلام جو خود ان اولیاء الہی کا اعلیٰ مصداق ہیں، ان کے دیدار کے مشتاق ہیں۔ جب گفتگو یہاں پر پہنچی اور امام علیہ السلام نے کمیل رضی اللہ کے وجود کے پیمانے کو ان نورانی اور عرفانی کلمات اور مفاہیم سے پر کر دیا تو ان سے فرمایا کہ اے کمیل، اتنا کافی ہے، تم جب چاہو واپس جا سکتے ہو۔ اچھا، یہ تعبیر اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ امام علیہ السلام کمیل رضی اللہ کے ساتھ نہیں لوٹے بلکہ جب کچھ دیر اس سنسان صحرا میں ٹھہرے رہے۔ شاید آپ علیہ السلام جانتے تھے کہ اپنے پروردگار سے راز و نیاز کریں یا شاید مزید گفتگو فرمانا چاہتے ہیں، جس کی گنجائش کمیل رضی اللہ جیسے عظیم شخص کے بھی وجود کے پیمانے میں نہ تھی۔ صرف خدا جانتا ہے، اور وہ رنجیدہ امام علیہ السلام کہ اس دم آپ علیہ السلام کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ ابن ابی الحدید اپنی شرح نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں کہ جب تم چاہو لوٹ جاؤ کا جملہ لطیف ترین کلمات اور بہترین آداب کی غمازی کرتا ہے، کیونکہ آپ تحکمانہ انداز میں نہیں فرما رہے کہ چلے جاؤ، بلکہ فرماتے ہیں کہ تم جب چاہو، تاکہ اس طریقے سے کمیل رضی اللہ کو ماتحت ہونے کی ذلت سے ارادہ و اختیار کی عزت تک پہنچائیں۔ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجیے، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد 18 صفحہ
352۔ اب لکھا ہے کہ واقعی امام علیہ السلام کا یہ کلام ہر قاری اور سامع کا ہاتھ تھام کر اسے نور اور معنویت بھری دنیا کی طرف لے جاتا ہے، اولیاء اللہ اور راہ تقرب خدا کے پیش روؤں کی صفات کو بہت ہی مختصر اور خوبصورت پیرائے میں پیش کرتا ہے، اور اس سلسلے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتا، تاکہ جو لوگ سفر کے خواہاں ہیں وہ اس راہ پر گامزن ہو کر اللہ کے اس خاص بندے کی زبان سے جاری ہونے والی الہی ہدایات کے ذریعے اصل منزل یعنی قرب اللہ کی طرف بڑھتے رہیں۔ اس کلام کی کشش اتنی زیادہ ہے کہ شیعہ اور اہل سنت علماء، محدثین، مورخین اور مفسرین کے کلمات میں اس کی جھلکیاں نظر آتی ہیں، اور بہت سی کتابوں میں اس کلام کا بڑے احترام سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ علامہ مجلسی اس کلام کے اختتام میں لکھتے ہیں کہ مناسب ہے کہ باخبر حضرات ہر روز اس کلام پر غائرانہ نظر ڈالیں اور اس کے فوائد سے کسب فیض کریں۔ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجیے، کتاب بہار الانوار، جلد نمبر 1 اور صفحہ 194۔ اور اب ہم پہنچے ہیں سامعین نکات کی جانب۔ یہاں پر جو 2-3 نکات دیے گئے ہیں، آئیے اب ہم وہ 3 نکات ہیں، اب ہم وہ پڑھتے ہیں۔ پہلے نکتے کی ہیڈنگ ہے کہ ان کلمات میں کون لوگ امام کے پیش نظر ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں، جانتے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ جو اوصاف امام علیہ السلام نے اس نورانی کلام کے ذیل میں بیان فرمائے ہیں، ان کے مصادیق معصوم ائمہ علیہ السلام ہیں کہ جب انہیں طوفان زمان میں پیش نظر رکھیں تو ایک مجموعے کی شکل میں قرار پاتے ہیں جو امام علیہ السلام کی تعبیرات کے بالکل موافق ہیں، کیونکہ امام علیہ السلام نے ان کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے وجود سے زمین کبھی خالی نہیں رہتی، جو کبھی ظاہر و آشکار اور کبھی پوشیدہ ہوتی ہیں۔ یہی ہستیاں ہیں جو اسلامی معارف، الہی دلیلوں اور اس کی روشن نشانیوں کی حفاظت کرتی ہیں اور انہیں آئندہ نسلوں تک پہنچا دیتی ہیں۔ جی ہاں، یہی وہ پاک ذوات ہیں کہ جو علم کو حقیقی بصیرت کے ساتھ حاصل کر کے حق الیقین کے درجے پر فائز ہو چکے ہیں کہ دنیا ان کی نظر میں حقیر و ناچیز ہے۔ ان کی روحیں عالم بالا سے مربوط ہیں۔ یہ لوگ زمین پر خدا کے نمائندے اور اس کے دین کی طرف بلانے والے ہیں۔ ان کا مقام اس قدر بلند ہے کہ امام علیہ السلام ان کے دیدار کے مشتاق ہیں۔ یہ امکان بھی پایا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام کا مقصود معصوم ائمہ علیہ السلام اور ان کے رازدار اور خاص افراد ہوں، جیسے سلمان، مقداد، ابو ذر، مالک، عمار اور جابر رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ، جن کا وجود معصوم امام علیہ السلام کے زیر سایہ پرورش پاتے ہوئے نور افشاں ہو چکا تھا۔ یہ افراد بھی اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کو دین خدا کی طرف بلاتے تھے اور روئے زمین پر خدا کے نمائندے تھے۔ کمیل رضی اللہ بھی انہی افراد میں سے ایک تھے جو ان کلمات اور امام علیہ السلام کے نورانی خطاب کے حقدار ٹھہرے۔ صرف یہی نہیں، انہوں نے امام علیہ السلام کی اس امانت کو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں جاوداں بنا دیا، جس سے آج تک ہم لوگ بہرہ مند ہو رہے ہیں۔ دوسری ہیڈنگ ہے، یعنی دوسرا نقطہ ہے کہ ابدال کون لوگ ہیں۔ اس کی تفصیلات یوں ہیں کہ جیسا کہ پہلے اشارہ ہوا کہ ابن ابی الحدید نے اس نورانی کلام کی شرح میں تصریح کی ہے کہ یہ کلام مکمل طور پر شیعہ عقائد پر منطبق ہے، جو ان سے مراد ائمہ معصومین علیہ السلام لیتے ہیں۔ اس کے بعد مزید لکھتے ہیں، مگر ہمارے اصحاب کے نزدیک ان سے مراد ابدال ہیں جن کی طرف روایات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اشارہ ہوا ہے۔ اب اسی مناسبت سے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم اہل سنت کی روائی کتب اور اہل تشیع کی بعض کتب میں مذکور ابدال سے متعلق عقیدے پر کچھ روشنی ضرور ڈالیں۔ ابدال سے متعلق اہل سنت کے اعتقاد کی بنیاد بعض وہ احادیث ہیں جن کی نسبت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دی گئی ہے۔ من جملہ احمد حنبل اپنی کتاب مسند میم پہ پیش ہے، مسند میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ابدال میری اس امت میں
30 افراد یعنی 30 جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی مانند ہیں، جب بھی ان میں سے کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو خدا اس کے بدلے کسی اور شخص کو قرار دیتا ہے۔ یہاں سے ابدال کی بجائے تسمیہ معلوم ہو جاتی ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ 322۔ کتاب مجمع الزوائد میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور حدیث نقل ہوتی ہے جس میں ابدال 40 افراد بتائے گئے ہیں جن کی برکت سے خدا انسانوں کو زمین و آسمان کی برکات سے مستفیض کرتا ہے۔ حوالہ مجمع الزوائد جلد نمبر 10 صفحہ 63۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روایت حاکم شام کے ہاتھ لگ جاتی ہے اور وہ اس میں اس قدر تحریف کرتا ہے کہ ہر قاری پریشان رہ جاتا ہے۔ ابن ابی الحدید علیہ السلام کی مذمت میں من گھڑت احادیث کے زیر عنوان، یعنی یہ جو ابن ابی الحدید نے یہ جو انورٹڈ کاما میں بتاتی ہوں کہ عنوان کیا تھا کہ علی علیہ السلام کی مذمت میں من گھڑت احادیث، اس کے زیر عنوان حاکم شام سے یوں نقل کرتا ہے کہ تم میرے بعد جلد خلافت پر پہنچو گے، پس تم مقدس سرزمین کا انتخاب کرنا کیونکہ اس میں ابدال ہیں اور میں نے تمہیں منتخب کیا ہے، پس تم نعوذ باللہ ابو تراب پر لعنت کرو۔ اب یہاں پہ حوالہ نوٹ کیجئے، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد 4 صفحہ 72۔ جب یہ حدیث صوفیوں کے ہاتھ لگ گئی تو انہوں نے کہا کہ دنیا کبھی بھی ابدال سے خالی نہیں ہوگی، اور وہ 40 افراد ہیں اور اوتاد سے الف واو تے الف دال سے بھی خالی نہیں ہوگی، اور جو 7 نفر ہیں وہ قطب سے بھی خالی نہ ہوگی، اور وہ 1 نفر ہے۔ جب قطب مر جاتا ہے تو ان 7 افراد میں سے ایک اس کی جگہ بیٹھ جاتا ہے، اور ابدال کے 40 افراد میں سے ایک اوتاد کی جگہ لے لیتا ہے۔ اب یہاں پر حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 10 ہے صفحہ 96۔ ابن ابی الحدید اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد مزید لکھتے ہیں کہ ہمارے اصحاب کا اعتقاد یہ ہے کہ ابدال علماء اور مومنین کی ایک ایسی جماعت ہے جو اسلامی مسائل سے آگاہ ہوتے ہیں، اور اگر اجماع امت حجت ہے تو انہی کے کلام کی وجہ سے ہے، اور چونکہ ان کی شناخت نہیں ہو سکتی لہٰذا تمام علماء کے اجماع کو معیار اور حجت قرار دیا گیا ہے، حالانکہ اصل اور اساس اسی جماعت کا قول ہے۔ حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد 18 صفحہ 351۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اہل سنت کی کتب میں ملتا ہے کہ ابدال کے ہاں کبھی کوئی بیٹا نہیں ہوتا، خواہ اس کی 70 بیویاں ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بعض ایسے افراد کو بھی ابدال شمار کیا ہے کہ جن کی کوئی اولاد ہی نہ تھی۔ حوالہ ہے میزان الاعتدال ذہبی جلد نمبر 1 اور صفحہ 591۔ لیکن اس خصوصیت کا اصل راز کیا ہے یہ کسی پر واضح نہیں۔ شیعی روایات میں بھی ابدال کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ من جملہ علامہ مجلسی رحمہ اللہ نے بحار الانوار کی 27ویں جلد میں حضرت امام علی بن موسیٰ رضا کی ایک حدیث میں یوں نقل کیا ہے کہ راوی نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ لوگ اہل سنت کی طرف اشارہ، یہاں پہ اہل سنت کی طرف اشارہ ہے، پوچھا کہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ روئے زمین پر ابدال ہوتے ہیں، یہ ابدال کون لوگ ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ صحیح کہتے ہیں، ابدال سے مراد وہی اوصیاء اور معصوم علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ نے انبیاء علیہ السلام کا بدل قرار دیا ہے۔ جب اس نے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا سے اٹھا لیا تو پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا خاتم قرار دیا۔ لکھا ہے کہ علامہ مجلسی اس حدیث کے ذکر کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک دعا جو دعائے داؤد کا حصہ ہے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نیمہ رجب کے بارے میں نقل ہوئی ہے، وہ ترجمہ آئیے اس کا پڑھتے ہیں کہ اے اللہ محمد والے محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، اے اللہ اوصیاء نیک بختوں شہداء اور ائمہ ہدیٰ پر اور ابدال اور اوتاد پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اب اس کا ظاہر یہ ہے کہ ابدال غیر اہل بیت علیہ السلام میں سے ہیں، کیونکہ پہلے آل محمد پر درود بھیجا گیا ہے اور اس کے بعد ابدال و اوتاد پر۔ تاہم یہ صریح نہیں اور اس سواد رے یہ ہے صریح نہیں اور اسے تاکید پر محمول کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ممکن ہے کہ اس دنیا سے مراد ائمہ علیہ السلام کے خاص اصحاب ہوں۔ بہرحال حدیث کا ظاہر یہی بتاتا ہے کہ جو کچھ اہل سنت کے صوفیوں نے گھڑا ہے وہ غلط ہے۔ وہ ان سے اپنے اقتاب الف قاف تو الف بے
اقتاب ہے، پیش نہیں ہے، فتح ہے، اقتاب اور پیشوا مراد لیتے ہیں۔ حوالہ ہے کتاب بہار الانوار جلد 27 صفحہ 48۔ کتاب مستدرک الوسائل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ جو شخص دن میں 25 بار تمام مومنین و مومنات کے حق میں دعا کرے گا، خدا تعالیٰ اس کے سینے سے کینہ و دشمنی کو دور کر دے گا اور اسے ابدال میں شمار کر دے گا۔ حوالہ مستدرک، کتاب کا نام ہے، جلد 5 صفحہ 236۔ پھر لکھا ہے کہ جو کچھ اوپر ذکر ہوا اس سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ ابدال کا اصل وجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے بعض کلمات کی روح سے مسلم ہے، اور ان سے مراد ایمان کے بلند مرتبے پر فائز لوگ ہیں جنہیں اللہ نے زمین پر اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ ان میں سے سر فہرست ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں یوں ارشاد ہوتا ہے کہ میری امت کے ابدال صرف اعمال کی بنا پر جنت میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ یہ رحمت خدا، سخاوت نفس، دل کی سلامتی اور تمام مسلمانوں کے ساتھ محبت و مہربانی کی بنا پر جنت میں داخل ہوں گے۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال اور حصہ نمبر ہے 346001۔ لیکن بعد میں ہر گروہ اس لفظ کی اپنے مفاد اور خواہشات کے مطابق اس کی تفسیر کرنے لگا۔ صوفیوں نے اپنے فائدے کے مطابق اس کی تفسیر کی، جبکہ حاکم شام نے اپنے مفاد کے لیے اسے ہر اس شخص پر منطبق کیا کہ جو اسے پسند تھا۔ اور اب آئیے تیسرا نقطہ، آخری نقطہ، کہ کمیل رضی اللہ بن زیاد کون ہے۔ یہاں پر یہ سوالیہ ہیڈنگ ہے کہ کمیل، اس کا ہم تفصیل جانتے ہیں کہ کمیل رضی اللہ کا نام تمام شیعوں کے پاس معروف ہے اور سب ہی انہیں امیر المومنین علیہ السلام کے خواص اور رازداروں میں سے جانتے ہیں۔ چنانچہ اوپر کی حدیث بھی اس مطلب پر ایک روشن دلیل ہے کہ امام علیہ السلام ان نورانی کلمات کو غیروں سے دور ایک خالی مقام پر ان کے حوالے کرتے ہیں اور ان کی حفاظت کا حکم دیتے ہیں تاکہ دوسروں تک پہنچا دیں۔ یہ کلام راہ حق کے پیروکاروں اور سالکین اللہ کے لیے ایک دستور العمل ہے۔ نیز تعلیمات اسلامی کا ایک روشن نمونہ بھی معروف دعائے کمیل رضی اللہ بھی جامع ترین دعاؤں میں سے ہے، جس سے عاشقان الہی ہمیشہ بہرہ مند ہوتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سے اہل سنت بزرگوں نے بھی ان کی تعریف کی ہے اور انہیں نمایاں اور صاف کے ساتھ یاد کیا ہے۔ ابن کثیر جو اہل سنت کے متعصب لوگوں میں سے ہیں، کمیل رضی اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کمیل جو امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، جنگ صفین میں شریک ہوئے، وہ ایک بہادر، عابد اور پارسا انسان تھے جو 82 ہجری قاف میں 100 سال کی عمر میں حجاج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ حوالہ الہدایت والنہایہ جلد نمبر 9 ہے، صفحہ 46 ہے، اور آخری یہ پیراگراف ہے اس تفسیر کا کہ کمیل رضی اللہ کی تاریخ وفات کے تعین سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے کچھ حصے کو بھی درک کیا ہے، لیکن بعض نے ان کی شہادت کے وقت عمر 70 سال بتائی ہے اور اسی بنا پر انہیں تابعین میں شمار کیا ہے، نہ کہ اصحاب میں۔ حوالہ کتاب الاصابت جلد نمبر 5 صفحہ 486۔ پھر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کمیل رضی اللہ کو اپنے اولیاء کے ساتھ محشور فرمائے اور اپنی خاص رحمت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ کمیل رضی اللہ کے حالات سے متعلق مکتوب 61 کے ذیل میں مزید تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ تو سامعین، ہم نے فائنلی اب حکمت 147 مکمل پڑھ لی، یعنی اس کے 3 حصے تھے، ہم نے مکمل پڑھ لیا، تمام کے ترجمے بھی پڑھ لیے، ان کے تفسیر بھی پڑھ لی اور شرح جان لی، اور بہت سارے نکات سے بھی ہم آگاہ ہو گئے۔ اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔